السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افہام کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ انجینئر محمد سلیم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند ہیں۔ آپ سے ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ افغانستان میں جو حالات اتپن ہوئے ہیں، جو پیدا ہوئے ہیں، اس کو لے کر یہاں کے اخبارات اور ٹی وی چینلز اور ڈیجیٹل میڈیا بہت زیادہ بحثیں کر رہا ہے۔ ایسی بحثیں ہو رہی ہیں جو کچھ تو irrelevant ہیں اور غیر معقول ہیں۔ ان حالات میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، انہیں کس طرح ڈیل کریں، ٹی وی چینلز کو کس طرح ڈیل کریں، یا اس میں جو انفارمیشن دی جا رہی ہے اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں، اس پر ہم محترم انجینئر محمد سلیم صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقہ محترم، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ملک کا میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس وقت جس طرح سے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کے حالات کو پیش کر رہا ہے، اس کے پیچھے نظر آتا ہے کہ بعض طاقتیں جو اس ملک میں کمیونل پولرائزیشن کو اور فرقہ وارانہ منافرت کو بڑھاوا دے کر سیاسی فائدے حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کا شاید یہ ایجنڈا ہے، اور میڈیا کا ایک حصہ اس ایجنڈے کے مطابق شاید یہ کر رہا ہے، اور اس ٹریپ سے، اس جال سے ہم کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس انداز میں یہاں کے مسلمانوں کی تصویر پیش کی جا رہی ہے تاکہ یہاں کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان دوری پیدا ہو اور نفرت پیدا ہو۔ تو ہمیں خاص طور سے اس پہلو سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا میں یا پبلک میں اپنا اظہار خیال کرتے وقت اس کا پورا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کسی چیز سے میڈیا کو اور مزید موقع نہ ملے کہ وہ ان حالات میں ایک کمیونل پولرائزیشن کی صورتحال کو پیدا کرے۔ تو یہ ایک ٹریپ ہے، ایک جال ہے جو میں سمجھتا ہوں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے میڈیا کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں جماعت اسلامی ہند کا موقف افغانستان کے سلسلے میں بہت واضح طور پر آ گیا ہے، اور جو نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں انہی نکات کے تحت بات کی جانی چاہیے، اور ان سے ڈائیورٹ ہو کر اور ہٹنے سے دیگر پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اس مسئلے پر بہت محتاط ہو کر، اور ہمارا جو اسٹینڈ ہے افغانستان پر، وہ اسٹینڈ یہ ہے کہ وہاں پر ایک 20 سال سے امریکہ کی ایک ظالمانہ حکومت قابض تھی، اور اب اس کو وہاں سے جانا پڑا، اور اب افغانستان کی عوام خود مختار ہیں اپنے وہاں کے معاملات کو طے کرنے اور حکومت بنانے کے لیے، اور ہمارے ملک کو چاہیے کہ وہ وہاں امن و امان اور ایک جمہوری طریقے پر منتخب حکومت کے بنانے میں مددگار ہو، اور پڑوسی ملک کے ناطے، اور وہاں جو بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس انڈیا کے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی وہاں برسر اقتدار ہے ان سے بات چیت اور کمیونیکیشن ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی کہی گئی ہمارے موقف میں کہ وہاں پر جو حکومت بن رہی ہے یا بن سکتی ہے، وہ اسلامی اصولوں کا اور اسلامک ویلیوز کا خیال رکھیں، وہاں امن و امان کو قائم کریں، اور وہاں جو مائنورٹیز ہیں ان کی حفاظت کا پورا اہتمام کریں جیسا کہ اسلامی ویلیوز کا تقاضا ہے، اور خواتین کے بارے میں بھی جو شکوک و شبہات دنیا میں پائے جاتے ہیں اس کو بھی وہ یہ کہ اسلامی اصولوں کے مطابق ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا انتظام کرے، اور کر بھی رہے ہیں جیسا کہ اندازہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں بہت محتاط انداز میں اس پر اپنا
اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم سلیم صاحب، صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ سماج میں بھی اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا آپ طالبان کے سپورٹر ہیں یا آپ طالبان کے مخالف ہیں؟ ایسی صورتحال میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم کو اصولی بات کہنی چاہیے، اور اصولی بات یہ ہے کہ امریکہ جو وہاں 20 سال سے قابض تھا اور ایک ظالمانہ حکومت وہاں تھی، افغانی عوام کو اپنی پسند کی حکومت بنانے کی آزادی نہیں تھی، بلکہ امریکہ کی ایک کٹ پتلی حکومت جو عوام کی نمائندگی نہیں کرتی تھی وہ وہاں موجود تھی، جس سے وہاں کی عوام مطمئن نہیں تھی، خوش نہیں تھی۔ اب افغانستان کی عوام کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ وہاں اپنی پسند کی حکومت قائم کریں۔ اب امریکی فوجوں کے جانے کے بعد ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انتظام تو وہاں ہونا ہی تھا، کسی نہ کسی کو تو آگے آنا ہی تھا۔ تو اس سے بحث نہیں ہے کہ وہاں اس وقت کون آئے ہیں، بحث یہ ہے کہ اب وہاں امن و امان قائم ہو اور ایک جمہوری طریقے پر اسلامی اصولوں کے مطابق وہاں ایک حکومت تشکیل پائے اور ہمارا ملک بھی پڑوسی ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ محترم انجینئر صاحب، ہمارا ملک افغانستان کا ایک پڑوسی ملک ہے۔ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں یقیناً اس کا اثر بھارت پر پڑتا ہے اور بھارت کی پالیسی کا اثر افغانستان پر پڑتا ہے۔ تو اب جو صورتحال وہاں پیدا ہوئی ہے، اس میں ہمارے ملک بھارت کا کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے؟ جماعت اسلامی ہند نے اپنے موقف میں یہ بات واضح کی ہے کہ پڑوسی ملکوں سے ہمارے رشتے اچھے رہنے چاہیے، اور ان کے ساتھ جو معاملات پہلے سے چل رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے، اور ہمارا بہت سارے پروجیکٹس وہاں چل رہے ہیں، ان کو جاری رہنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہماری حکومت کو اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں کس کی حکومت بنتی ہے، بلکہ یہ اصولی بات ہے جو بھی حکومت وہاں بنے، یا ابھی جو لوگ موجود ہیں یا اب آئندہ جو حکومت بنے گی، ان سے جس سے بھی جو بھی اس میں وہاں کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، ان سے رابطہ رہنا چاہیے اور ان سے کمیونیکیشن ہونا چاہیے، اور ان سے دوری بنائے رکھنا یا ان معاملات کو دوسرے ملکوں کے حوالے چھوڑ دینا، یہ ہمارے ملک کی جو فارن پالیسی ہے، ڈپلومیسی ہے، اس کے مطابق بھی نہیں ہے، اور ملک کی مفاد میں بھی نہیں ہے کہ کسی حکومت سے آپ ایک کمیونیکیشن نہ رکھیں اور اس سے ایک دشمنی کا رویہ اختیار کریں۔ حالانکہ ہماری حکومت نے ابھی تک بہت محتاط رویہ اختیار کیا ہے، اور نہ موجودہ جو وہاں لوگ برسر اقتدار آئے ہیں ان کی مخالفت بھی کھل کر نہیں کی ہے اور نہ ہی تائید کی ہے۔ تو لیکن بہرحال حکومتوں کو آپس میں کمیونیکیشن اور ڈائیلاگ تو کرنا ہی چاہیے اور کرنا ہی ہوگا۔ پوری دنیا کر رہی ہے، ہمارے ملک کو بھی کرنا چاہیے۔ انجینئر صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ میڈیا اتنا کیوں اتساہک ہے کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ اس پر ریئیکشن جاننا چاہتا ہے، ان کی رائے جاننا چاہتا ہے، اور اس پورے ایشو میں مسلمانوں کو گھسیٹنا چاہتا ہے؟ دراصل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا کا ایک حصہ پولیٹیکل موٹیوز سے مانیٹر ہو رہا ہے، اور وہ پولیٹیکل موٹیوز جیسا کہ اتر پردیش میں جو بہت اہم ریاست ہے ملک کی، اس میں آئندہ چند مہینوں کے بعد انتخاب اور الیکشن ہونے والے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جب تک کمیونل پولرائزیشن نہیں ہوگا تب تک ان کے مقاصد شاید پورے نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ حکومتوں کی جو ناکامیاں پچھلے دنوں میں مختلف محاذوں پر رہی ہیں، معاشی میدان میں اور کورونا کی جو وبا ہے اس سے نمٹنے میں، اور ان ایمپلائمنٹ کے بارے میں، تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے توجہ ہٹا کر ایسی جذباتی چیزوں کی میں ملک
کو لگائے رکھنا جس سے ان کا سیاسی فائدہ بھی ہوتا ہو، تو شاید یہی مقصد نظر آتا ہے اس میں۔ افغانستان میں جو مائنورٹیز یا اقلیتیں بستی ہیں، جس میں ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں، ان کے تعلق سے اور وہاں کی خواتین کے تعلق سے جماعت اسلامی ہند کا کیا اسٹینڈ ہے؟ وہ کیا چاہتی ہے کہ افغانستان کے مائنورٹیز کو موجودہ حکومت جس شکل میں بھی ہو وہ کس طرح انہیں ڈیل کرے؟ جماعت اسلامی ہند نے واضح طور پر افغانستان میں جو لوگ بھی برسر اقتدار آئے ہیں اور آ سکتے ہیں ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ اسلامی جو ویلیوز ہیں، اسلامک اقدار ہیں اسلامی، ان کا لحاظ رکھا جائے اور ایک اچھی تصویر اسلام کی پیش ہو، اور اس میں یہ بات شامل ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں، اقلیتیں ہیں، ان کا تحفظ ہو، ان کے حقوق کی حفاظت ہو جو اسلام بھی چاہتا ہے، اور خواتین کو بھی اسلام نے جو آزادی دی ہے، جو حقوق دیے ہیں، اور جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے ان کو وہاں کی ملک کی تعمیر اور ترقی میں ان کو اہم رول ادا کرنے کا موقع ملے۔ یہ مشورہ جماعت اسلامی ہند نے اپنے بیان میں دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں جو کچھ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کچھ، اور جو بیانیہ اور جو نیریٹو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ وہاں کی صحیح تصویر کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ وہاں یہ بھی ہوا کہ وہاں جو لوگ برسر اقتدار ابھی آئے ہیں انہوں نے گرودواروں میں جا کر وہاں کے لوگوں کو ایشور کیا ہے اور اطمینان دلایا ہے اور عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، تو آئندہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے حالات بہتر ہوں گے تو اس پہلو سے بہتری آنی چاہیے، اور جماعت اسلامی ہند کا یہ اصولی موقف ہے، جو چیز اچھی ہوگی، اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی، اس کی تائید کی جائے گی، تعریف کی جائے گی، اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے خدا نخواستہ جو اسلامی اصولوں اور اقدار کے مطابق نہ ہو تو اس پر تنقید بھی کی جائے گی۔ تو یہ موقف اصولی موقف ہے، اور اسی اصولی موقف پر ہم کو قائم رہنا چاہیے۔